السلام علیکم دوستو، میں ہوں پرویز سندھیلا۔ سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن ایوب خان صاحب، ہر جمعے کی طرح آج بھی۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام بھجن، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان۔ سردی لگتا ہے کافی پڑ رہی ہے اسلام آباد میں، آپ کی جیکٹ دیکھ کے لگ رہا ہے۔ شام کو رات کو ہو جاتی ہے، صبح کے ٹائم اتنی نہیں ہوتی جب میں نے پہن لی ہے، لیکن میں آپ کو پتا ہے live far away، تو پھر وہ جو چیز ایک ہی پہن لی ہے، بس پہن لی ہے۔ اوکے اوکے، سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، طارق جہانگیری کے حوالے سے آپ نے خبر دی تھی، تو کیا یقین جی تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت خبر تھی کہ جیلی ہے یا نہیں ہے، آنے والے دنوں میں فیصلہ ہونا تھا، لیکن کیا یقین تھا کہ جہانگیری صاحب جو نہیں، ہیں میرے وہ… پاس ڈاکومنٹس تھے، یہ جو 2 نمبری ان کی جو زبان طالب علمی کی کاریگری تھی، جو واردات ڈالی تھی، اس واردات کا ایویڈنس موجود تھا میرے پاس۔ ہوں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کی اسسٹنٹ ہے زنیرا، جی تو ان سے میری بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی لیگل ایڈ چاہیے ہو تو اوبیسلی میرا ان سے تعلق تھا۔ بیسٹر گور کے ساتھ بھی وہ کام کرتی رہی ہیں، زنیرا بڑی اچھی لائر ہیں۔ تو میں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، لیکن میں خود ان پرسن اس کیس کو جو ہے وہ آرگیو کروں گا، اور میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہی ایویڈنس میرے پاس موجود ہے۔ اس زمانے میں جس دن میں نے ٹویٹ کیا تھا، اس دن میں نے ان کو زنیرا کو واٹس ایپ کر دیے تھے کہ تمام کے تمام جو ہے وہ شواہد۔ ہوں، لیکن آپ کو یقین جی تھا کہ یہ دن آئے گا اور جہانگیری صاحب جو ہیں وہ ابھی اپنے دوسرے سو ساتھیوں کی فیصدی طرح… میرا 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 جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے جو گیس تھا وہ غلط ثابت ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس ٹائم میں 2-4 ماہ کے اندر اندر میٹر کنکلوڈ ہو جائے گا، لیکن کمال جو ہے لنگو رون کیا انہوں نے، یعنی انہوں نے 1 سال سے زائد عرصہ جو ہے کھینچ کے اپنی جعلی ڈگری کے باوجود بھی، یہ ہے سسٹم کو بیٹ کرنا۔ کامیاب تو طارق جہانگیری تھا کہ ڈگری LLB کی جعلی ہے، پھر بھی مزید 1-1.5 سال جو ہے وہ گزار گیا بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ۔ حسن، پہلے یہ کہاں کہاں رہے، کس کس جگہ پہ رہے؟ تو کیا سسٹم میں اتنے لو پول ہیں کہ ایک جیلی ڈگری والا ہائی کورٹ کے جج تک پہنچ گیا، رستے میں کسی جگہ پہ کوئی چیک نہیں ہوا؟ 2018 کے اندر وکلا کی جعلی ڈگری سے متعلق کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی چلا تھا۔ اگر جی آپ کو یاد ہو تو جی جو تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے حامد خان صاحب کو جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ لوگ بار کونسل سے یہ ویریفائی کروا کے تو ڈگریاں پہنچائیں گے۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ وکیل کی جعلی ڈگری کا اس طریقے سے تھا کہ وہ جج بننے کے لیے جو انہوں نے ڈگری پری ریکوزٹ کے طور پر استعمال کیا، وہ ڈگری LLB کی جعلی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایگزام میں نے دیے، سب کچھ میں نے کیا، میں مان لیتا ہوں بات۔ ان کے اوپر 3 سال کی پابندی لگی تھی چیٹنگ کرنے کے اوپر، اور اس کے بعد ان کا جو رویہ تھا، جو چیئرمین کمیٹی تھی، اس کے اندر جو انہوں نے رویہ اختیار کیا، اس رویے کے بعد ان کو 3 سال کے لیے بین کر دیا گیا۔ وہ 3 سال کی پابندی ہٹائے بغیر اسلامیہ کالج کا ایک فیک جو ہے وہ فارم جو ہے سبمٹ کرایا، جس میں فیک رول نمبر تھا اور فیک سگنیچر تھے ٹیچر کے، پرنسپل کے۔ کیونکہ نہ صرف یونیورسٹی نے کہا کہ یہ ان کے اوپر پابندی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اسلامیہ کالج کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اسٹرینجر ہے، یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سال جو ایڈمیشن فارمز آئے ہیں جامعہ کراچی کے اندر جو ایگزامینیشن کے لیے اپیئر ہونے کے لیے، اس میں جو سگنیچر ہے پرنسپل کے ان میں، اور جو طارق جہانگیری کے جو سگنیچر ہے فارم کے اوپر سگنیچر ہے پرنسپل کے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سو لہٰذا یہ بڑی 2 نمبری تھی، کاریگری تھی۔ پھر جو 2 نام ہیں وہ مطلب 2 رول نمبر پارٹ 2 اور پارٹ 3 کے، وہ اور لوگوں کو جاری ہوئے ہیں، اور وہ یہ اپنا ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ٹوٹل کسی جگہ انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ طارق محمود رکھا ہے، کسی جگہ طارق جہانگیری رکھا ہے، ایک جگہ قاضی محمد اکرم ہے، ایک جگہ قاضی اکرم ہے، یا ایک جگہ محمد اکرم ہے۔ تو یہ وارداتیں چلتی رہی ہیں نا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، آپ پر بھی ایک توہین عدالت کا نوٹس ہوا تھا میرا خیال ہے، اس پر جی جو جی، کیا تھا، تو اس کا کیا بنا سر؟ بس وہ تو انفیکشس ہو گیا نا اب تو کیس۔ جی وہ کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توہین عدالت تب ہوتی جب عدالت کا یہ جج ہوتا، یہ جج تو تھا ہی نہیں۔ جو بات ہم نے کی، یعنی میں نے کی، وہ بات درست ثابت ہوگی نا۔ پھر مجھے اکیلے نہیں تھا، غریدہ فاروقی کو تھا، اور عمار سلنگی کو تھا، ہوں 3 لوگوں کو یہ جو نوٹس ہوا۔ اور مجھے تو میرے دوست بابر نے نوٹس کروایا تھا نا، وہ آپ کو بڑا میرا مس کر رہے پیارا ہیں سر۔ دوست بابر۔ ہاں، جی جی، وہ تو آپ کو بڑا مس کرتے ہیں نا سر۔ میرے پیارے دوست بابر نے عامر فاروق کو کہا تھا کہ حسن جی کو بھی نوٹس کریں۔ ہوں ہوں ہوں۔ دیکھیں جی، ہم بھی اسی شہر کے باسی ہیں۔ یہ اشارہ دستور کے اوپر، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر
جو راہداریاں ہیں وہاں سے ہمیں ساری خبریں مل رہی ہوتی ہیں. یار یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں میرے پیارے دوست بابر. سر یہ جرم ہوا ہے طاہر جنگیری والا، تو کیا یہ اب معاملہ ختم ہو گیا یا اس جرم کی کوئی سزا بھی ہوگی؟ دیکھیں اس کا جو کرمنل ایسپیکٹ ہے وہ تو ہے نا جی، وہ ختم تو نہیں ہوا، نہ ہی وہ کبھی زاد المیاد ہوتا ہے. جس نے کرائم کمٹ کیا ہو وہ کمٹ جو ہے جو کرائم کیا اس کا کانسیکوینس الگ سے ہے. اس میں جو جال سازی کی ہے، جو انہوں نے ایک جعلی ڈگری کو بطور جو اپنا اسناد کے طور پر ظاہر کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سزا تو ہے اور کئی سال ہے. اس میں پروبیٹڈ کلاس آتی ہے، یعنی 5 سال سے زائد یعنی 7 سال کے قریب تک سزا ہو سکتی ہے. لیکن ڈپینڈ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ معاملات جب ایک دفعہ استعفیٰ دے دے تو معاملات وہاں پر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ سابق جو کولیگز ہوتے ہیں وہ بھی ریسکیو کرنے آ جاتے ہیں. ایک دفعہ ان کو اعظم رضی طارڑ صاحب نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی تھی اور کسی حد تک ریسکیو کر بھی دیا تھا، انہوں نے ان کو یقین دہانی بھی کرائی تھی، لیکن پھر اس کے بعد یہ پھر مکر گئے. تو اب میں پوچھنا چاہوں گا اعظم نذیر طارڑ صاحب سے، وزیر قانون صاحب سے، اب آپ کے دل میں کہیں کے لیے پیار تو نہیں جاگ جائے گا؟ اب تو یہ LLB رہا ہی نہیں نا، آپ کا بیٹے بھائی ہے ہی نہیں، اب تو یہ وکلا کی برادری سے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو ریسکیو کرنے آئیں گے؟ اب کوشچن میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ذرا آخری اور سوال یہ اس بارے میں. زیادتی کی جاتی ہے، یہ زیادتی کی جاتی ہے. جو بابر ستار صاحب ہیں، ان کی حمایت میں بھی کچھ ہمارے گورنمنٹ سائڈ کے لوگ آئے تھے، لیکن بعد میں جب ان کو دیکھا کہ جس طریقے کا آگے سے ان کو عملی جواب دیا بابر ستار صاحب نے، تو پھر ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. رائٹ. ایک یہ بھی خبر ہے کہ ان کی کوئی 31 اس مہینے تک کی جاب جو ہے وہ اگر پوری ہو جاتی تو یہ 5 سال ہو جاتے، اور 5 سال کے بعد جو منسلوا اترتا ہے ان پر وہ اس کو انجوائے کر سکتے. اور انہوں نے کوئی باقاعدہ پرومس وعدہ کیا، کوئی استعفیٰ لکھ کے دیا، اعظم نذیر طارڑ صاحب کا بھی نام لیا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی. کوئی ایسی کہانی بھی تھی کہ ان کے 5 سال پورے کروانے کے لیے یہ کوشش کرتے رہے؟ نہیں، وہ میرے خیال سے پرکس ان کو ملیں گے. وہ منصور شاہ صاحب کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ جی والا، وہ ان کو یہ پرکس دلا دے گا. لیکن کیا ظلم ہوگا اگر پرکس ملیں گے ایسے شخص کو جو کہ جال سازی کر کے جج بن گیا اور بعد میں پھر پینشن اور مراد بھی لے گیا. یہ بڑا ظلم صحیح. ہوگا، یہ صحیح بہت بالکل بڑا ٹھیک. ظلم ہوگا. اس کے خلاف جو ہے ایک تو قانون بننا چاہیے، یا کم از کم ایک ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جو اس فیصلے کو انڈو کرے. یار کوئی خدا کا خوف کرے یار. ایک اگر شخص اگر جج رہنے کا اہل نہیں تھا تو اس نے بطور جج جو بھی ٹائم گزارا ہے اس کے بعد وہ پینشن اور مراد کا کیسے اہل ہو سکتا ہے؟ صحیح بالکل ٹھیک. فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ انکشافات ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ گاڑیاں بھی کسی جو سوسائٹی تھی اس کی چوری کی گئی تھی اور وہ ثاقب نثار کو دی گئی، اور ثاقب نثار اور ان کے بیٹے وہ گاڑیاں چلاتے رہے. یہ بھی خبریں ہیں اسلام آباد میں اس قسم کی. آ، دیکھیں، فیض حمید والا جو معاملہ ہے، آ، یہ میرے خیال کے مطابق اس حد تک نہیں ہے. ثاقب نثار صاحب نے اور واردات ڈالی تھی. ثاقب نثار صاحب نے ان کو بلا کر نوٹس کیا تھا اور نوٹس کرنے کے بعد انہوں نے اس میں ان کو FIA کو بلایا تھا. FIA DG FIA کو کہا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کریں. پھر وہ جاتے ہوئے جس دن ریٹائرمنٹ تھی اس دن ٹاپ سٹی کا کیس جو ہے وہ داخل دفتر کر گئے تھے. کیا کر گئے تھے؟ داخل داخل دفتر. دفتر. ہاں جی. اور اس کیس کے اندر احسن بھون صاحب ٹاپ سٹی کے وکیل تھے. اور اب احسن بھون صاحب بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا، کس طریقے سے وہ کیس ختم کروایا، اور ثاقب نثار نے ان سے کیا کچھ اگر لیا تو احسن بھون صاحب بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. میرے پاس کچھ انفارمیشن تو ہے، میں اس ٹائم وہ بولنا نہیں چاہ رہا. میں نے ایک دن احسن بھون صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کسی حد تک نوٹ کلیئرلی لیکن کچھ نہ کچھ انہوں نے بات کی تھی، جواب دیا تھا مجھے. اب وہ میں کنفیکشن اس کو نہیں کہہ سکتا لیکن کچھ باتیں تھیں ضرور. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سہیل افریدی صاحب کے بارے میں بتائیے گا کہ سہیل افریدی صاحب نے تو اب وہ کیا تھی، پنجاب نہیں جاؤں گی، اڈیالہ جانے سے انکار کر دیا. اور سنا ہے پنجاب کی ان کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے بھی ویلکم کرنے سے لاہور انکار کر دیا. تو سہیل افریدی جو ہے اب وہ فل آن بورڈ ہے، گنڈا پور بن گئے ہیں سر، بچے بن گئے اچھے. نہیں 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 نہیں، گنڈا پور نہیں بنا. دیکھیں اچھا گنڈا پور میں اور سہیل افریدی میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. گنڈا پور نے سر تسلیم خم نہیں کیا تھا ان کے سامنے، علیمہ خانم کے سامنے. ہوں. ٹھیک ہے. گنڈا پور نے ایک ورکنگ ریلیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ضرور رکھا تھا لیکن وہ ٹکراتے نہیں تھے اسٹیبلشمنٹ سے. لیکن سہیل افریدی نے تو دونوں اطراف جو ہے وہ اپنا
جو ہے وہ سرنڈر کر چکے ہیں، وہ کسی طرف بھی مزاحمت کی طرف نہیں جا رہے۔ تو سہیل آفریدی سے متعلق تو میں یہی کہوں گا کہ سہیل آفریدی آ، اپنا دامن بچا کر کانٹوں سے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ وہ جتنا ٹائم ان کے پاس موجود ہے بطور چیف منسٹر وہ اس کو انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سہیل آفریدی سے اگر آپ کسی قسم کی مزاحمت کی توقع رکھ رہے ہیں تو وہ رکھنا میرے خیال سے حماقت ہوگی۔ نہ وہ علیمہ خانم کے سامنے مزاحمت کریں گے، اور نہ ہی وہ مزاحمت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ اپنا وقت گزارنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی سی ایم شپ انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اپنا مستقبل بنانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، سہیل اب افریدی صاحب جو ہیں، کچھ لوگ کچھ لوگ یقینی طور پر ان کی کیبنٹ کے اندر، جیسے جو میرے فیورٹ ہے شفیع جان صاحب، جی، وہ جان بوجھ کر وہ ان سے متعلق ایسے بیانات دیتے ہیں تاکہ یہ بلی کا بکرا بن جائیں۔ اور وہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر جو یہ تحریک اگر ہوگی تو اس کو لیڈ بھی سہیل آفریدی کرے گا۔ اسی طریقے سے اب بلی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے علی امین گنڈا پور کو بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ لیکن وہ بھی سمجھدار ہے، وہ کہتا ہے جی یہ فیصلہ جو ہے وہ جنید اکبر کریں، یہ فیصلہ جو ہے علامہ راجہ ناصر عباس کریں یا محمود خان اچکزئی کریں۔ تو وہ بھی آگے سے جواب اسی طریقے سے ٹیکنیکل دیتا ہے، تھوڑی بہت ہی جو ہے نا وہ غصے والی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ سیاسی بیانات کی حد تک ہوتا ہے۔ عملی طور پر وہ زیرو ان کی جو ہے آگے سے اس حوالے سے پیش رفت کریں گے۔ جس کا مطلب ہے کہ چسکا پڑ گیا وزارت اعلیٰ کا۔ چلے آخری سوال ہے، عمران خان کی اڈیالہ سے شفٹنگ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اب اڈیالہ کے بعد یہ بات تو کنفرم ہے، سہیل افریدی آئے نہ آئے، پارٹی آئے نہ آئے، لیکن عمران خان کی بہنیں آتی ہیں، اور پھر جو ہر منگل کو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا یہ حکومت لمبا چوڑا برداشت کر سکتی ہے؟ کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں حسن، تعداد بڑھتی جا رہی ہے تحریک انصاف کے ورکروں کی۔ مبارک ہو۔ کہاں سر کدھر جانا ہے؟ یہ اڈیالہ کے بعد یہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں، اڈیالہ کے بعد نہیں ہو رہے، وہ گورکھپور ناکے پر جاتے ہیں، وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر اپنا ایک شو لگاتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تو پرچے ہو چکے ہیں نا مزید اے ٹی سی کے، ابھی تو اس پہ گرفتاریاں کریں نا جی، حکومت کیوں نہیں گرفتاریاں کر رہی؟ اس دیکھیں یہ حکومت خود ڈھیل دے رہی ہے، حکومت جان بوجھ کر ان کو جو ہے نا وہ لمبا ان کے ساتھ پلے کر رہی ہے۔ آپ اس کو اور زاویے سے دیکھ رہے ہیں، میں اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ جب بھی آتے رہے ہیں کچھ ایف آئی آرز ایسی ہیں جو کہ ایف آئی آرز ہوئی نہیں ہیں اور سیل ہوئی نہیں ہیں، وہ وقت پر استعمال ہو جائیں گی۔ یہ تو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں، اور وہ موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے حکومت۔ یہ اور اپنے آپ کو جناب بڑا ہوشیار چند سمجھ رہے ہیں، اگلوں نے ان کے ساتھ وہ کرنا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی ہوئی ہوگی۔ دیکھیں پنڈی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے نا، ایون کے جو سی پی او راول پنڈی ہے، وہ کوئی آج کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو تو ایک ٹائم گزر چکا ہے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے۔ ہی از اے ویری ویری کمپیٹنٹ پولیس آفیسر، ہی از این امیزنگ پولیس آفیسر، خالد ہمدانی نام ہے اس کا، اور ہی از اے ویری بریو پولیس آفیسر۔ یہ جو خالد ہمدانی صاحب ہیں جو سی پی او راول پنڈی ہیں، وہ ہی ڈو نو ویری ویل کہ ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ۔ ان کو ان کے بارے میں ان کے پاس اپنی انفارمیشن بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ ان کو اندر سے جانتے ہیں، ان کے خمیر کو جانتے ہیں۔ تو بلیو می اور ناٹ، ان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ رائٹ، بڑے مطلب آرام سے ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ دھرنا دے دیتے ہیں تو دھرنا دیتے رہے جی، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جو اسٹریٹجی وہ اڈاپٹ کی بھی انہوں نے، وہ آپ کو وقت آنے پر سمجھ آئے گی۔ اس وقت میں اس سے متعلق کیا بتاؤں؟ اچھا، اس کا جو رزلٹ ہے وہ کچھ دیر کے بعد آیا، جیسے امتحان دیتے ہیں تو رزلٹ جی جو ہے وہ 1.5-2 مہینے کے بعد آتا ہے، تو اس کا جی رزلٹ بعد میں آئے گا۔ آخری جی سوال ویسے میں نے کہا تھا، لیکن کل بڑی ایک مزے کی